ناظرین کرام، انبیاء علیہم السلام بڑے عالی نسب ہوتے ہیں۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام قریش میں اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ چنانچہ ابو سفیان نے بھی حالت کفر میں قیصر روم کے دربار میں یہ اقرار کیا کہ وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ ابو سفیان نے قیصر روم سے کہا کہ حسب و نسب میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قیصر نے کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین کرام وہ مستند احادیث، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ مستند احادیث سے ثابت شدہ وہ دلائل جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی طہارت ایمانی اور فضیلت کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن سیدنا عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تک کی ترتیب کے بارے میں محققین جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن سعد نے طبقات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی ہے، اور اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے نسب کے بارے میں سیدنا عدنان تک پہنچ جاؤ تو ٹھہر جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہر انساب تھے۔ علامہ ابن عبد البر نے کتاب الاستیعاب میں ان کا ایک قول نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب صحیح بیان کیا جا سکتا ہے وہ عدنان تک ہے۔ اس کے اوپر صحیح طرح معلوم نہیں کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ سیدنا عدنان تک نسب نامہ نبوی میں کوئی اختلاف نہیں ہے ناظرین کرام، یہ حصہ مستند طریقے سے ثابت ہے، اور چونکہ یہاں نسب اطہر کو حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، لہٰذا ہم بھی یعنی میں بھی سنت نبوی کی اتباع میں نسب نامہ نبوی میں سیدنا عدنان تک اسماء گرامی کا ذکر کروں گا۔ جیسے کہ اگر ہم اس طرح سے یاد بھی کر لیں تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہو۔ دیکھیں، ہمیں اپنے ماں باپ کا نام بھی یاد ہے، اور بہت سوں کو ان کے دادا پر دادا کا نام بھی یاد ہوتا ہے، اور فخر کرتے ہیں جی ہمارے دادا وہ تھے، یا ہمارے پر دادا تو فلاں علاقے کے یا فلاں ملک میں یا فلاں عہدے پر فائز تھے، یا کوتوال تھے، یا وزیر تھے، یا اچھا کاروبار تھا، یا بڑی زمینیں تھیں۔ تو یہ تو ہماری نسبتیں ہیں، لیکن سرکار کے گھرانے کی نسبت جو کہ میں نے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عقیدہ توحید کو اس خاندان نے ہر دور میں رواج دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کا ذکر کرنا، صرف اللہ کے لیے مر مٹ جانا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو اس خاندان نے کام کیا ہے ناظرین کرام، وہ کسی خاندان نے نہیں کیا، نہ یہ اس کا شرف تھا، نہ یہ اس کی نسبت تھی کسی اور خاندان کی، اور نہ یہ اعزاز کسی اور خاندان کو ملنا تھا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہی کا خاصہ ہے۔ لہٰذا اب جو میں سلسلہ نسب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور آپ چاہیں تو لکھتے بھی جائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجداد ہیں ان کی اسماء گرامی کیا ہیں، اور ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں کہ کہاں تک ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کا نام آ گیا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ، پھر سیدنا عبد المطلب، پھر سیدنا ہاشم، سیدنا عبد مناف، سیدنا قصی،
سیدنا کلاب، سیدنا مرہ، سیدنا کعاب، سیدنا لؤی، سیدنا غالب، سیدنا فہر، سیدنا مالک، سیدنا ندر، سیدنا کنانہ، سیدنا خزیمہ، سیدنا مدرکہ، سیدنا الیاس، سیدنا مدر، سیدنا نزار، سیدنا معد اور سیدنا عدنان۔ ناظرین کرام، اب میں ان سادات کرام عالی مقام شخصیات کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جن کے لیے مشیت ایزدی یہ ہوئی کہ نور نبی پیغمبر اول و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور پاک جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور نور روح آدم علیہ السلام میں روز اول پیدا فرماتے وقت پھونک دیا تھا، وہ ان مقدس شخصیات کی پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا بالآخر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت پاک سے حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہو کر اس کائنات کے مرکز تخلیق یعنی دنیا کے مرکز مکے میں مجسم ہوا، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، یا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے احمد۔ ہم لوگ چونکہ احمد کہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن غلط العام ہو چکا ہے، جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے احمد۔ وہ نور پاک جس کے سبب یہ کائنات بنی، جس کے نور پاک سے کائنات کی ہر شے نے بمطابق مشیت ایزدی اور بقدر استطاعت اپنا اپنا حصہ پایا، جس نور کے سبب یہ حسن، دلکشی، استقامت، پاکیزگی اور خوبصورتی کائنات ہے۔ وہ نور پاک جن پاک پشتوں سے پشت در پشت آیا ہے، ان معزز ہستیوں کے بارے میں اب آپ کو ایسے تعریفی، تعظیمی اور احترام والے الفاظ اور فقرے بیان کروں گا یا سناؤں گا جن میں آپ کو مبالغہ لگے گا۔ مثلا دین ابراہیمی کے مت والے، شرک و بت پرستی سے بیزار، مردانہ خوبصورتی کا نمونہ، خوبصورتی کا مجسمہ، پر نور چمکتا چہرہ، بہت ذہین و دلکش و مدبر، خوش اخلاق، تحمل مزاج، پرتبار، دین ابراہیم پہ قائم، شرک، فسق و فجور سے دور، حق پرست، حق کے متلاشی، منصف، شیریں بیان، فصاحت و بلاغت کا لاجواب نمونہ، دلکش باروب شخصیت، ملنسار طبیعت، بہترین شاعر، بہترین خطیب، نڈر، جنگجو، چست، ذہین و فطین۔ لیکن آپ ان کو مبالغہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ ذی شعور اور غیر ذی شعور مخلوق، یہ سب کچھ ہی رب کریم اللہ العلیم و عظیم نے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے بنائے اور بامقصد بنائے۔ یہ آیت پڑھ کر آج پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے آغاز کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، وہ ہر کچھ کرنے پر ہمہ وقت قادر ہے۔ کسی ایک کو وہ کیا کیا خوبیاں عطا کر دیتا ہے اور کسی دوسرے میں کیا کیا کمی کر دیتا ہے۔ کسی کو مال و دولت، زر و جواہر، آل و اولاد سے نواز دیتا ہے، اور کسی کو ان میں کم دیتا ہے، اور کسی کو بہت ہی کم دیتا ہے یا بالکل ہی نہیں دیتا۔ یہ اس کی شان ہے، حکمت ہے، اور اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ ہمیں اس حکمت کو کچھ سمجھانے کے لیے خالق و مالک و کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں
کچھ ہمیں بتانا چاہا ہے، کل یہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت